ایسے لگا تو میں نے اس پہ واضح کرنا ہے کہ جہاں تک سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور مقامی سطح پہ NGOs کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یہ پورا پاکستان سے شفاف ترین اور کرپشن پاک منصوبہ ہے، اور یہ دنیا کا، پوری دنیا کا سب سے بڑے گھر بنانے والا منصوبہ ہے۔ تو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اتنے بڑے پانے میں ایک ایسے پانے پہ اتنا انقلابی پروگرام لے کر آئے ہیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا جو وعدہ تھا ہمارا، ہم پورا کر کے دے رہے، پکا گھر بنا رہے ہیں سندھ بھر میں، وہ بھی 21 ملین فیملیز کے لیے، ساتھ مالکانہ حقوق بھی ان کو دلوا رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنل میں نے جب یہ پورا منصوبہ ہم نے اس کا جو پلان کیا تھا، اور دنیا بھر میں فائنانسنگ کی بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ اس کا مینیج کر رہا تھا، تو ہم نے ایسے اس کو آرگنائز کیا ہے کہ نہ صرف یہ کرپشن سے صاف ستھرا ہے مگر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور ڈیجیٹائز ہے کہ یہ پورا پروسیس آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ چیک کر سکتے ہیں، اور ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ بہت زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے مگر پورا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، جہاں ماضی کے منصوبے ہیں جس پہ آپ جیسے آپ شکایت کر رہے ہیں، اس پہ میں ہمارا رائٹ سائڈ پہ میرا سندھ کا صدر بیٹھا ہے اور اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہ ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ صوبائی اسمبلی نے 20 ارب روپیہ واپس وصول کروائے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی کا جو ڈرائیو چل رہا ہے پورا صوبہ سندھ میں، اس لحاظ سے میں نثار کھورو صاحب کو کہوں گا کہ اس کا تحقیقات کرے اور جو حقائق ہے وہ سامنے آئے، اور اگر اس میں بہتری آ سکتا ہے اس پہ ضرور کرے۔ جہاں تک آپ کی میڈیکل کالج کی بات ہے، صوبہ بھر میں سندھ حکومت کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنائے ہیں۔ یہ کیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، یا پچھلے 15 سال کے دور ہو، جو ملک بھر میں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں۔ اس لیے وفاقی حکومت ڈیولوشن بھی نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، وسائل بھی آپ کو نہیں دیتے ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے، وہ سالوں سال، چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو یا اس وقت کی حکومت ہو، وہ کٹوتی جب کرنا پڑتا ہے تو افسوس کے ساتھ ہمارا نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ میں ڈال کے HEC پہ ہی خطرہ ہو۔ تو ملک بھر میں ایک ہی صوبہ ہے جو نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سالوں سال صوبائی حکومت سے ہی وہ اوور کمپنسیٹ کر کے میچنگ فنڈز رکھ کے ہم اپنا ہائر ایجوکیشن کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معاشی بوجھ پڑ رہا ہے کہ ہم اوپر وفاق کا بھی ذمہ داریاں اپنا رہے ہیں اور اپنا ذمہ داریاں جاری رکھیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا لانگ ٹرم پلاننگ وہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا یہ خواہش ہے کہ ہم تعلیمی ادارے یونیورسٹی بنائیں۔ ماضی میں ایسے ہی ہوتا تھا اور دنیا بھر میں ایسے ہیں۔ آپ آکسفورڈ جاتے ہو تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی صرف آکسفورڈ میں رہنے والے اور انگریزی بولنے والے کے لیے ادارہ نہیں ہے، وہ دنیا بھر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور پورا برطانیہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے۔ وہی سوچ تھا جب جامشورو میں اتنا شاندار تعلیمی ادارے قائد عوام کے دور سے لے کے اب تک بنے ہیں کہ ہم نہ صرف جامشورو کے عوام مگر سندھ بھر کے، پاکستان بھر کے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا ریجن کو، عوام کو اٹریکٹ کر سکتے ہمارے تعلیمی اداروں پہ۔ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ فلسطین سے بچے پاکستان کے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ضرور یہ میرا خواہش ہے کہ ہم حیدرآباد میں اور سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں نیا یونیورسٹیز بنا سکے، اور جس میڈیکل یونیورسٹی کا آپ اسپیسیفک ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں جو میرا تعلیم کا وزیر ہے اس سے مزید معلومات لے کے۔ اشوک شرما، اشوک
بنیادی مسئلہ حیدرآباد کا ایئرپورٹ کافی عرصے سے غیر فعال ہے. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا کرے؟ آپ کی اچھی پوائنٹ ہے. بالکل سندھ کا دوسرا بڑا شہر میں ایئرپورٹ ہونا چاہیے، اور وفاقی حکومت کی یہ ایک مینڈیٹ ہے ایئرپورٹس کے لحاظ سے. تو میں اس بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایئرپورٹس چل رہے ہیں ان کو بھی مختلف دور میں بند کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سندھ کے عوام کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں تو سب سے پہلے اپنا ہی شکایت کروں گا کہ منجو دارو ایئرپورٹ کو بند کیا گیا ہے، اور اس کا اثر ہمارے لڑکانوں کو عوام کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. پرانا ایئرپورٹس بند کرنے کے بجائے ان کو بھی فعال کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو اتنے بڑے شہر ہے جیسے حیدرآباد جیسے شہر، کوئی وجہ نہیں کہ نہ صرف ایک نیشنل ایئرپورٹ بلکہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد میں ہونا چاہیے. میں اس ایشو کو وزیر اعظم صاحب سے ریز کروں گا